صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر بچی عزت مل فرمایا کہ بیٹی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے. تو ظاہر ہے نعمت نالو رحمت کا مقام زیادہ ہے. اور اشارے بھی حدیث کے اندر ہیں کہ لوگوں اپنی بچیاں کم نہیں درجہ دینا بیٹے ہیں بلکہ انہوں زیادہ درجہ دینا. یہ بخشش کا سبب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نالی بچیوں کی تے عزت ملی تھے مان بھی عزت دی. کیونکہ اسلام کو پہلے حد بندی کوئی نہ کہ کتنی شادیوں کو کرے. کسی نے 12 عورتیں ہیں کسی نے 15 ہیں. حد بھی کوئی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العزت نے جو آپ نے دین عطا فرمایا اس کے اندر حد ہوگی 4 کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات سکھائی کہ 4 تو زائد دنیا ہیں لوگ گئے انہوں نے طلاق دے دیں کتنی اور نکاح کریں. اسلام 4 تک کی اجازت دیتا ہے. ہاں ایک بیوی فوت ہو جائے پھر نہیں کر لے. 4 ایٹ اے ٹائم 4 رکھ سکتا ہے. کوئی فوت ہو جائے کسی نے طلاق دے دے پھر نہیں کر لے. ایک لو طبقہ جڑا ہے وہ ایک ٹائم میں 10 12 15 یہ رسول اللہ کی آمد تو پہلے لوگوں کی بیویاں ہیں سب. پھر ہونا کی اگر بندے نے مار جانا کہ کسی عورت میں بچہ نہ ہونا تو جس عورت کا بیٹا ہونا اس نے اپنی ماں رکھ لینی تے دنیا مامن بیچ دینا. اسلام نے آ کے بات سکھا دی کہ ماں تو وہ بھی ماں ہوئے گی جس نے ایک گھٹ دودھ بھی دلایا ہوئے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی دائیہ ہے ماں ہے. انہوں نے رنگ کالا غلام سا نسل کے اندر تو کسی نے انہوں ایک آدمی آیا اور رویا سرکار کی بارگاہ ہے. آپ نے پوچھا کی وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے نے امتحان دیتا ہے کالی ماں نے بیٹے. اللہ آپ مسکرا کے آپ نے فرمایا ایک ہی بات ہے میری ماں میں کالے رنگ. آپ نے ام ایمن والے اشارہ کیا. ہاں تو سیدہ آمنہ کی بات نہیں ہے تو آپ نے ام ایمن بھی اپنی ماں فرمایا جو نے میری خدمت کی ہے بچپن کے اندر تو فرمایا میری ماں بھی کالے رنگ ہے. تو اسلام نے وہ شان دیتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں آپ توڑ کے کھڑے ہو گئے اپنی چادر بچھا دی. تو یہ عزت حضور کی آمد تو پہلے ماں نصیب نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا صدقہ عزت ماں دے دیتی. الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں میں لے رہا ہے. اور باپ کی عزت ہے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. جہادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرما والد نے ایک دفعہ ادب نال دیکھ لے محبت نال دیکھے پاک وضو دیکھے ایک مقبول حج کا ثواب اللہ سبحانہ اللہ. یہ اس طرح جو رشتہ داریاں دیا ہیں اسلام نے آگے سکھائیاں اور خوبصورت سکھا دی. ایک ایک چیز کی وضاحت کی تھی. تو نکاح والا شعبہ بڑا خوبصورت اسلام کے اندر ہے. ادھر کوئی شعبہ مشکل نہیں ہے. یہ اگر سے 2-4 حصے کریے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جدوں کو نکاح کرنا چاہے تو جبرن نہ کیتا جائے بلکہ بچی بچہ انہوں نے پسند یہ پہلے پتہ کر لیا جائے. تو قرآن نے بھی بات کی تھی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کیوں نہ عورتوں نے نکاح کرو جنہیں تمہیں پسند ہے. شریعت اجازت دے رہی ہے ایک دفعہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے ایک نظر نہیں پسند نہ کرے لیکن جدو کر لیں تو مڑ کے شکوے کی ضرورت نہیں ہے. اصل اسلام کا مدعا ہے عورت بھی حق ہے کہ والدین پوچھیں اگر وہ نہ پسند ہوئے نہ کرے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے
ایک عورت تھا والدے نے نکاح کر دیتا پوچھا نہیں ہے گھر دے اندر رہا اس نے کبھی کسی گیا تو دیکھا ہی نہ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ اس نے کافی لوگ دیکھے حیران ہو گئی اس نے بارگاہ نبی جرج کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے بندے دیکھے سارے لوگوں نے میرا گھر والا ہی بدصورت اور اگر یہ بات سرکار نے نہیں کہا کہ پہلے یہ بات دکھا دی جائے تاکہ گلہ شکوہ بات اندر نہ رہے یہ اسلام کی ایک ترتیب ہے جنہوں اسی عام رواج چاہنے منگنی کرنا لیکن اگر یہ شریعت پہ ڈھال لیا جائے تو یہ صرف طے کرنے کا آئی معنی ہے عرب کے اندر ایک اور رواج بھی ہاں ساڑھے ہم تھوڑا جہاں ہے ہوں کچھ انہیں ایک صورت تھا رشتہ طلب کرنے دیں اور دوئی صورت تھا کہ بچی والا خود آدھا کہ میں رشتہ دینا چاہتا ہوں دونوں صورتیں ہی عرب کے اندر پائیں جاتی ہیں دونوں ہی درست ہیں لیکن بات وہی ہوئے گی کہ دونوں طرف پسند ہے ایک پہلا ابتدا پہلا سٹیپ ہے نکاح کا اس کے بعد دوسری کی چیز ہے سرکار نے جو پسند کا طریقہ سمجھایا ہے فرما 2-4 منٹ نکاح ہوگا پہلے فرما اسم و نسب مال و دولت خوبصورتی اور اگے فرمایا دین تو ارشاد فرمایا کوشش کرنا اصل نسب دی اہمیت نہیں مال و دولت بھی نہیں حسن بھی نہیں دین کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اگر دین میں اہمیت دے دو گے تو پھر بڑے خوبصورت رہے اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی تو اس خاندان کے اندر نکاح کرو جن کی عورتوں کے نام بچے زیادہ ہوتے ہیں تاکہ تمہاری نسل زیادہ ہوئے اولاد زیادہ ہوئے اور فرمایا کل معاشرے کے دن میں اپنی زیادہ امت ہونے فخر کروں آج ہم ایک چیز دیکھو کہ غیر لوگوں نے ساڑھے اگر مسال کی بات بھئی تسی کی کرو تھوڑے بچے پیدا کرو یہ اسلام کا نہیں ہے غیرہ کا دستے ہویا ہے تو غیرہ جہاں یہ ترتیب وہاں بھئی کھاما کے کی اور انہیں طبقہ پہلے اسلام کو پہلے والا ہے انہا جہاں ترتیب وہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد مسلک کے حق اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد تو یہ شبہ انگریز قوم نے شروع کرایا بھئی تھوڑے ہوں آسانی ہو جائے گی پہلے لوگ جنہوں نے بچے زیادہ ہوتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اللہ نے رسول نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ لوگ کو رزق کی تنگی کی وجہ تو اولاد قتل نہیں کرنی نحن نرزقکم تو ہم یہ سی رزق دے رہے ہیں سبحان اللہ بھئی یہ تو بات ہے ماں باپ سمجھے میں اولاد کا رازق ہوں تو ہرگز ایسا نہیں ہے رزق اللہ دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اللہ ایسا دے دیتا ہے وہ دے نصیب میں جتنا رزق ہوتا ہے کوئی وجہ تو سارے گھر میں کرنا اس طبقے کی یہ سوچ تھا اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے اس لیے انہوں نے سارے رکاوٹاں گولے شولے پائے کبھی کوئی طریقہ ایجاد کر لیا کبھی کوئی اسلام میں ہاں بالکل ایسا نہیں اسی لیے پہلے تاریخ پڑھ کے دیکھو تو پہلے لوگوں کی اولادیں زیادہ ہونی ہیں انہوں اپنے میں جو دین نہیں رہتے فتنہ بھی ہے کہ جنہاں لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی اور بیچارے 15-20 سال کے بعد جا کے کسی مولنا دوی شادی کا سوچتے ہیں بھئی وہ نہ بیوی ماننے گی نہ سسرال والے ماننے گی تو رولا ہی نہیں گا کیونکہ بے دینی ہے اور یہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ پہلی بیوی دا حق مار دیں اور ہندو زیادتی کرنا شروع کر دیں یہ بھی بے دینی اسلام کی حدود کے چنان دا تو نہ کوئی دوسری شادی دا رولا ہونا نہ کوئی تیسری دا ہونا نہ کوئی چوتھی دا ہونا لیکن جو بھی حدت توڑتا ہے اس وقت پھر گھر کے اندر توازن برقرار
نہیں جانتا. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ایک ڈر ہے کہ اگر نہ کر سکسو فواحدہ، پھر ایک کی کافی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی نے بہت عدل کرتے سن، 2 بیویاں، پوری زندگی اتنا عدل کیتا، اتنا کہ کسی چیز دے اندر بھی فرق نہیں پایا دونوں بیویاں. تو سفر چلے گئے، دونوں نے نال لے کے اللہ کی قدرت ایک مقام پہ ٹھہرے تو ایک بیوی موت ہو گئی. وہ دی قبر کھودی تو کفن لے کے آئے تو دعا کر رہے ہیں کہ مولا کریم تو دیکھ رہے ہیں کہ میں پوری زندگی کبھی ناانصافی نہیں. اللہ کے قرآن نے ایک بات اشارہ کیتا ہے کہ ظاہری طور پہ عدل کرو، دل کا جھکاؤ کسی طرف اگر تھوڑا جہا زیادہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ کو پتا ہے کہ بندہ کا دل ہو سکتا ہے کہ نسبتاً تھوڑا جہا زیادہ راغب ہوگے تو قرآن میں بات بیان کر دی. جڑا پڑھان والا ہے وہ پتہ ہے ہو جانا ہے کہ ظاہر کی ترتیب اس ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. حضرت معاذ نے عرض کی تھی مولا میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کی. وہ نے ایک کفن لایا ایسا نال دوسری بھی فوت ہو گئی. تو کی ہوا دونوں قبراں قریب قریب بنائیں گے، ایک کے جگہ تو کفن لے کے آئے. اگر مولا کریم اگے زندگی میں انصاف کرتا ہے ہم تو گھر چلے کہ کفن بھی ان کو جگہ تو آتا ہے، کسی نے کفن کی قیمتی زیادہ نہیں ہے. تو میں تو پوری زندگی کپڑے کٹھے لے آتا ہوں، جتیاں کٹھے لے آتا ہوں، کھانا کٹھا ہوتا، جگہ ایک کو نہیں ہاں، رہائش کوئی فرق نہ، رہنے کوئی فرق نہ، برابر برابر راتیں گزارتا ہوں اور اینڈ پہ آگے تیری رحمت ہے کہ تو پورا انصاف کر دیتا ہے. تو اس وقت میں اس سے پہلا وقت کہا بھائی منگنی کرنا جتنا وجہ تو لوگ کرتے ہیں. آج میں چیک کیتا تسی بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دیکھیں کہ مالدار زیادہ ہے. حدیث سے بات موجود ہے کہ جدوں کو مال دی وجہ تو خالی مال دی وجہ تو نکاح کرے گا، ایک نہ ایک دن مال دی وجہ تو ذلت ضرور نصیب ہوئے. اگر خالی نسب کی وجہ تو کرے گا یہ وجہ تو ایک نہ ایک دن مار پڑے گی. اور اگر خالی حسن جمال کی وجہ تو نکاح کرے گا، باقی اچھائیاں نہیں دیکھے گا، ایک نہ ایک دن حسن جمال کی وجہ تو ذلت ضرور آئے گا. لیکن فرمایا دین ایسی چیز ہے اگر اس میں ترجیح دے گا ہمیشہ دنیا کی عزت پائے گا، آخرت کی عزت پائے گا. تو یہ بنیاد ہم اسلام تو پہلی باری. اس کے بعد نکاح لی تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں. نکاح کے اندر کی کام نہیں، حق مہر، گواہ اور ایجاب و قبول، اتنی ساری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ تو بغیر نکاح کو منع فرمایا کہ بغیر کی کوئی نہیں، کہ گواہ نکاح لی ضروری ہے، گواہ نہ ہوئے تو نکاح نہیں ہوئے گا. پہلی بات ہوگی حق میں ضرور رکھے، اور تیسرا ایجاب و قبول، میاں بیوی دا گواہ دی موجودگی دے اندر ایک دوسرے کو قبول کر لینا جو نکاح پڑھانے ہیں. اتنا سارا نکاح اس شریعت کا تقاضا ہے کہ اگر مسجد چھوڑے تو زیادہ خوبصورت ہے. اگر وہ جگہ تبھی ہوئے تو جائز ہے، کوئی گواہت نہیں. اتنے کام نہیں تو کوئی اوکھا کام نہیں، کوئی نہ ایو کوئی شادی نہ. اور اگلے دن جدو رخصتی ہو جائے بیوی نو گھر لے کے آئے، دوسرے دن یا تیسرے دن چند دوست احباب نو کھانا کھلا دینا، جن اسی ولیمہ آنے یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت لی کتنی آسانی کی. 11 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 4 دی حد امت لئی ہے، حضور لئی نہیں ہے. نبی پاک کے قانون امت والا نہیں لاگو ہوتا. سرکار نے 11 نکاح فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور کی بیوی ہیں،
فرماندیاں نے آپ نے اتنے نکاح کیتے، سب تو بڑا ولیمہ میرا ہویا، میرے نکاح اللہ۔ تو آپ تو پوچھا کہ کتنے لوگوں نے ولیمہ سرکار نے کھوایا؟ آپ فرماندیاں نے حضور نے ایک بکری ذبح کی وہ کھوا دیتی، بڑا ولیمہ۔ ایک بکری کا کتنا گوشت ہوئے گا؟ 10 کلو 12 کلو 15 کر لو، 15 کلو کتنے بندے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا ولیمہ، 11 نکاح۔ عام طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ نکاح کیتا، رخصتی ہو گئی، دوسرے دن جتنے انداز صحابہ بیٹھے دسترخوان لگایا، سب تو رکھ دیتے، کھجورا رکھ دیتی، چلو جی ولیمہ ہو گیا۔ اتنا سادہ نظام تھا نکاح کا، ایک دین کا نظام تھا۔ اور ایک چیز جس نے سانو بڑا ہی تباہ کر کے رکھ دیتا اور جہیز ہے۔ پوری کائنات دی عورتاں دی سردار، جنتی عورتاں دی سردار سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، آپ کا نکاح کتنا جہیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا؟ ترمذی کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانہ دے ہیں، 2 وزیر زمین دے ہیں۔ آسمانہ دی بادشاہی اللہ نے دیتی، زمینہ دی بادشاہی نے عطا فرمائی۔ جہیز کتنا دیتا ہے؟ مولا علی شریف خدا کو آپ نے پوچھا تیرے کو کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک سواری ہے اونٹنی، بس ایو کچھ مال و دولت مولا علی شریف خدا نے رکھے۔ جنہیں اس وقت ساڈا کتنا فساد ہے، بلشتے دین والا ساڈے کو ایک دوست فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے، وہ فرمایا کرنا مقصد کوئی ساڈے پنڈا والے نے رشتہ دینا ہے، کوئی 12-14 کلے زمین ہوگی پھر ٹھیک ہے، اس کو گھٹ والے بندے رشتہ نہیں دینا۔ ساڈا شعبہ دیکھ لو، اتنے اہم چیزاں نے ملکیت نے مولا علی شریف خدا، آپ نے ویسے بھی ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دیتی کیونکہ آپ نے کبھی جمع کر کے رکھا ہی کچھ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلوار کی زیادہ ضرورت، سواری کی بھی ضرورت، زرہ بیچ کے انہیں جو کچھ ہوتا ہے جہیز لے لے، بات صحیح۔ اس زمانے کے اندر 2 روایتاں نے 480 درہم کی زرہ بیچی یا 500 درہم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی، 500 روپے دے دیتے۔ پھر ترتیب دیکھو، پھر کچھ وقت بعد وہ زرہ تحفے جا پر انہوں پیش کر دیتے، میرے لئے تو اس 500 کا جو کچھ سامان آیا ہے، اس سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز، یہ دے وچ کی ہے، ایک بستر ہے، اور پوری زندگی مولا علی شریف خدا اور سیدہ کائنات نے ایک ہی بستر آیا، 2 بستر کو نہیں بنا، یعنی کہ چمڑے کا بستر ہے، ایک کھجور کی چھال بڑی ہوئی، چند مٹی دے برتن ہیں، ایک چکی ہے، کتنا ایک مال ہے، ایک مال ہے جہیز حضور دی صاحبزادی دا جو ساری کائنات دی عورتوں دی سردار۔ اب یہ تازہ ڈالو، یہ چکر یہ سکر ہی ختم نہیں کر سکتے، جس کی وجہ تو بچیاں جڑیاں ہیں وہ کتنیاں جوان ہو کے عمر گزر جائیں، کہیں شادی تک بھی نہ ہو۔